فلما جن علیہ اللیل، جب اندھیری ہو گئی حضرت کے سامنے رات، رآ کوکبا، دیکھ لیا ستارے کو، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے کیا؟ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ افلت شموس العالمین وشمسنا، شیخ عبد القادر جیلانی کا شعر ہے۔ افلت شموس العالمین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، بڑے سورج آئے اور ڈوب گئے، ہمارے پیغمبر اور ان کا آفتاب نبوت ہمیشہ درخشاں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب حضرت نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ میرا رب ہوگا؟ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، فرمایا اگر مجھے اطمینان نہ دیتا میرا رب، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، ضرور ہوا ہوتا بہکے ہوئے لوگوں میں سے، چاند پوجنے والے اور ستارہ پوجنے والے بہکے ہوئے لوگ، قوم کی غلطی ثابت کرنے کے لیے تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب حضرت دیکھا سورج کو درخشاں، ستارہ اور چاند تو عربی میں مذکر ہے تو اس کی صفت آئی بازغ، لیکن سورج مؤنث ہے، اس لیے اگر کوئی پختون گھرانہ خواب میں چاند دیکھے تو ان کے یہاں لڑکی ہو جاتی ہے، کیونکہ پشتو میں چاند سپوږمۍ روختا پریواتا، یہ مؤنث ہے، لیکن اگر اردو بولنے والے چاند کو دیکھے تو لڑکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج بھی اردو کے اندر مذکر ہے، اور اگر عرب لوگ دیکھے سورج دیکھے تو لڑکی ہوتی ہے، اور کیا؟ قوموں کے خواب قوموں کے معیار پر ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ معبر کی مرضی پر ہوتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے ادھر کر لے تو ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رویا معبر کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو موڑ دے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے موڑ دیا چہرہ اس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں نہیں ہوں شرک والوں میں سے۔ وحاجہ قومو، جھگڑا کیا حضرت سے قوم نے، مناظرہ شروع ہو گیا، اختلاف۔ الا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فرمایا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، استقامت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا ہوں ان درگاہوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو، الا یشاء ربی شیئا، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ وسع ربی کل شیء علما، وسیع میرے رب کا علم ہر چیز تک۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت نہیں لیتے؟ انہوں نے دھمکایا نا، ڈرایا، ارے درگاہ ایسا کر دے گی، اور باباؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آئی صاحب، وہ پنچیر مولانا نے کہا ہے کہ میں جب بہت تقریریں کرتا تھا وہ درگاہوں کے خلاف اور شرک و بدعت کے خلاف، تو فرمایا میرا یہ لڑکا جو ہے جو بعد میں میجر عامر بنا ہے، مشہور اسکینڈل چلے نا میجر عامر، یہی ان کے والد تھے، کہ یہ چھت پہ کھیل رہا تھا، چلتے چلتے نیچے گر گیا، نیچے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، معمولی سے خراش آئے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ بس کرو نا آپ، اور آپ نے درگاہ باباؤں کے خلاف باتیں کی، آپ کے بیٹے کو نیچے گرائے۔ فرمایا میں نے کہا اگر آپ کا بیٹا کوئی نیچے گرائے اور آپ کو پتا ہو تو آپ اس کو معاف کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ اب صبر کرو ذرا، اب ان کے خلاف اور طرح تقریر کرو۔ یہ شر پسند ہے اور لوگوں کے چھوٹے بچوں کو گراتے ہیں۔
پھر مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو نیچے چھت سے گرا، بڑے بڑے پتھر پڑے، نہ سر ٹوٹا، نہ ہاتھ ٹوٹا، نہ کمر ٹوٹی، تو یہ تو توحید کی برکت ہے کہ بچانے والا ایک اللہ ہے۔ ویسے ایک بات ہے، آپ کبھی درگاہ پہ گئے عبداللہ شاہ غازی کی خبر پہ، منگو پیر، شاہ عقیق، سیون شریف، کہیں بھی وہاں جو درگاہ پر پکے مجاور ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کی ایک آنکھ ادھر رہتا ہے، کسی کا ڈونگا پیچھے نکلا ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ آئی آگے آئی ہوتی ہے، کیسی بد شکلیں ہیں۔ چڑیا گھر میں ایسے جانور بھی نہیں ملے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ بابے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے یہ حشر ہو۔ مدرسوں میں دیکھے، مسجدوں میں کیسے خوبصورت علماء، ان کو دیکھ کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ درگاہوں کے خلق کا گناہ کا ادا بدبخ بدسٹ، اور کوئی لیٹا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ مخلوق سے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، تو بابا نہیں دے سکتا ہے نہ بابا خلق ہونے خوار ہے۔ توبہ۔ اور روزانہ اخبارات کی کٹنگ جمع کرے، سیون سے آتے ہوئے گاڑی الٹ گئی، 25 مر گئے، 30 زخمی ہو گئے، جاتے ہوئے شاہ کی بریمام پیر بابا، او قہر و غضب الہی قبر پرستوں پر ہر وقت نازل رہتا ہے۔ کوئی اخبار میں دیکھا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے نمازی مارے مر گئے؟ نہ، کہیں بھی نہیں۔ مدینہ منورہ آتے جاتے، کعبہ آتے جاتے، دنیا کے جہاز سب خیر و عافیت، امن و خوشی سے آتے جاتے، الحمدللہ۔ وہ جانے کی جگہ ہے۔ وہ بعض مسارہ وہ کہتے ہیں کہ اس مزار پر گھر والی کو لے آؤ، بیٹھا ہو جائے گا۔ ایک کابلی یہاں آتا تھے، پرانے طلباء جانتے تھے، ملہم جان نام تھا فرا کا، کاغذ واغذ جمع کرتا تھا، سے بڑی دوستی ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنی گھر والی کو لے گیا شاہ عقیق، مجھے کہا کہ وہ یہی رات کو سلاؤ، بیٹا ہو جائے گا۔ یہ شپیہ اور تبھی خوما کہ دل میں وہ ملنگ شخص کو سہرا دو اور زمانہ خزب بگے پر تم آخر میں عاشق نہیں پڑھ کون۔ کہتے ہیں رات کو کوئی دربار والا آیا اور اس کی اہلیت کی عزت خراب کرنے کے لیے میں بیادے سو کو بھی ملنگ میں اوالی ہو تو چاہوں اور شہد میرا بابا حق اور اوتاق دے رکھتے پڑے۔ اس طرح بیٹھے دلاتے ہیں، لوگ عقیدت کے اندر خاموش ہو کے آ جاتے ہیں۔ توبہ۔ حضرت اس لیے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے ڈروں ان سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے ہو کہ بے شک تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ نہیں اتارا اللہ نے اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل پوری دنیا میں نہیں کہ کوئی بابا، کوئی درگاہ کسی ایک مرض کے شفا کا بھی ذمہ دار، سب جھوٹ کا پلک۔